अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है पराया कंधा। सर मुनव्वर क्लास में हाज़िरी लगा रहे थे। जब मूसा का नाम आया तो उसने कहा, यस सर। सर मुनव्वर ने ऐनक उतारते हुए कहा, कल क्यों नहीं आए? सर, मेरी दाढ़ में दर्द था जिसकी वजह से ना आ सका। आज भी दर्द ही लग रहा है। तुम्हारा गाल फूला हुआ है। सर मुनव्वर ने कहा, जी सर, आज कुछ अफाका है। क्या तुम मसवाक या ब्रश नहीं करते? सर, रोज़ाना 2 मरतबा ब्रश करता हूँ। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक के बारे में क्या फरमाया है? जी सर, मगर शहर में मसवाक का ढूंढना मुश्किल है। मिल भी जाए तो दूसरे दिन खुशक हो जाती हैं। और फिर मसवाक को डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, जबकि ब्रश और टूथपेस्ट तो हर दुकान से मिल जाती हैं। सर बोले सर मुनव्वर बोले, रोज़ाना बाज़ार में ताज़ा मसवाक वाला आता है, उससे लिया करो। सर मुनव्वर ने मशवरा दिया। जी सर, सुना तो है, मगर उसका टाइम मुकर्रर नहीं, जबकि मेरा एकेडमी का टाइम फिक्स है, जिसकी वजह से मसवाक का किसी वाकिफ़ दुकानदार से कह दो, वो ले लिया करे और तुम एकेडमी के बाद उससे ले लिया करो। ओके सर, ट्राई करूँगा, मूसा ने कहा। सर मुनव्वर ने शेड्यूल के मुताबिक हाज़िरी लगाई और पढ़ाने लगे। हाँ भाई, किसी को मसवाक के लिए कहा? अगले दिन हाज़िरी लगाते हुए सर मुनव्वर ने पूछा। नहीं सर, मुझे याद नहीं। क्या आपके घर में आस पड़ोस में नीम का दरख्त है? सर ने पूछा। जी सर, मेरे मामू के घर में नीम का दरख्त है। नीम की एक मसवाक लो, वो करो, फिर देखना उसका रिज़ल्ट। मगर सर, वो तो बहुत कड़वी होती है, मूसा ने मुंह बनाकर कहा। भाई, कड़वी तो होती है, मगर ये तो सोच कि फ़ायदा कितना है। सर, क्या फ़ायदे हैं इसके? मूसा ने पूछा। अमेरिका में एक खातून पाकिस्तानी नसाद डॉक्टर के पास आई। उसके मसूड़ों में कैंसर था। बहुत इलाज करवा चुकी थी, मगर अफाका ना हुआ। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी नुस्खा आजमाने का फ़ैसला किया। उन्होंने नीम के दरख्त की मसवाक करने का मशवरा दिया और साथ ही साथ नीम के पत्ते पानी में उबाल कर कुली और गरारे करने को कहा। कुछ मुद्दत बाद वो औरत दोबारा चेकअप करवाने आई। उसकी बायोप्सी की गई तो पता चला कि उसका मर्ज़ 20% ठीक हो चुका है। इस तरह वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुकी है। फिर क्या हुआ सर? कासम ज़िया ने पूछा। जब अमरीकी मीडिया के ज़रिए अमरीकी हुकूमत को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर साहब को पाकिस्तान भेजा और कई कंटेनर नीम की मसवाकें बनवाईं और अस्पताल में शोबा तिब शुरू कर दिया। नीम से मसूड़ों के कैंसर का इलाज शुरू किया गया। फिर डॉक्टर साहब के ज़रिए नीम के पौधे मंगवाए गए। अमरीकी हुकूमत ने एक छोटा जहाज़ डॉक्टर साहब के हवाले कर दिया और कहा कि अमरीकी रियासतों में जाकर देखें कि कौन सी रियासत की आबो हवा पाकिस्तान जैसी है, वहाँ पौधे लगाए जाएंगे। उसके इवज़ करोड़ों की रॉयल्टी भी दी गई। सर, इसके और क्या फ़ायदे हैं? आसिफ ने पूछा। उसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसके पत्तों को पानी में उबालकर नहाने से जिस्म में खारिश ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोग इसे पी लेते हैं, जिससे फोड़ा, फिंसी ख़त्म हो जाते हैं। मौसम बरसात में इसका कटा हुआ फल, जिसे मोमली कहते हैं, खाने से खून साफ़ हो जाता है।
اس کے درخت کے قریب مچھر کبھی نہیں پھٹکتا۔ اس کے خشک پتے جلانے سے مکھی، مچھر اور لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے ٹکرانے والی ہوا فلٹر شدہ لگتی ہے۔ سر، کوئی اور فائدہ؟ نعیم نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ سر بولے، اس کی مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں خشک کر کے گندم والے بھڑولے میں رکھنے سے سسری، سنڈی وغیرہ نہیں لگتی۔ اس کی خشک شاخیں کتابوں الماریوں میں رکھنے سے دیمک نہیں لگتی۔ واہ جی واہ، اتنے فائدے، مگر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے ہی کے لیے بنائی ہے۔ اس کے بعد پڑھائی میں سب مصروف ہو گئے۔ اتوار کو چھٹی۔ سوموار کو سر منور نے پوچھا تو موسیٰ کہنے لگا، وہ سر، کزن سے کہا تھا، دراصل میرا میچ تھا 2-4 دن۔ پھر سر نے پوچھا تو بولا، سر، میں چائنا ڈینٹل کلینک پر گیا تھا، وہاں ڈاکٹر صاحب سے میڈیسن لی، پھر کزن سے کہوں گا۔ پھر کچھ دن بعد پوچھا تو بولا، سر، وہ چچا کے پاس گیا ہے، ویسے بھی میرے مسوڑھے بہت بہتر ہیں، لازمی نہیں کہ تکلیف کے وقت ہی مسواک استعمال کی جائے، اسے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں کل خود جا کر مسواک لاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ پتے بھی لاؤں گا۔ سر، میں کولی کر آؤں؟ جاؤ، کر آؤ۔ موسیٰ کولی کرنے گیا تو سر نے کہا، لو جی، بات پکی، کل یہ ضرور مسواک کر کے آئے گا۔ سر، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یاسر نے پوچھا۔ یہ کل بتاؤں گا، جلدی سے کتابیں نکالو اور پڑھو۔ اگلے دن حاضری کے فوراً بعد سر منور نے پوچھا، کیا نیم کی مسواک کر کے آئے ہو؟ جی سر، کر کے آیا ہوں، موسیٰ نے خوشی سے کہا۔ سر کل کہہ رہے تھے کہ تم لازمی کر کے آؤ گے، اور ہم نے کہا، سر نے کسی بات سے اندازہ لگایا ہوگا، تبھی تو کہہ رہے تھے۔ سر منور نے گلا صاف کیا اور کہا، پیارے بچوں، مجھے یقین ہو گیا تھا آج وہ مسواک کر کے آئے گا، وہ اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا کہ چڑے نے کسی گھر میں گھونسلہ بنا لیا تھا۔ روز چھوٹے چھوٹے تنکے گرتے تھے۔ اس آدمی کی بیوی اس گھونسلے سے بہت ہی تنگ تھی۔ صفائی کر کے فارغ ہوتی تو پھر 2-4 تنکے پڑے ہوتے۔ گھونسلہ چھت کے بالکل نیچے تھا۔ آخرکار اس نے ایک دن اپنے شوہر سے شکایت کر دی۔ شوہر نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں بھائی سے کہوں گا، وہ آ کر گھونسلہ گرا دے گا۔ شام کو جب چیڑا آیا تو چڑی نے گھبراتے ہوئے میاں بیوی کی بات بتا دی۔ چیڑا بڑے سکون سے بولا، گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر چڑیا نے اگلا پورا دن پریشانی میں گزارا، اور واقعی کچھ بھی نہیں ہوا۔ 1-2 دن بعد بیوی نے پھر میاں سے شکایت کی تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں، آج تمہارے بھائی سے کہوں گا، وہ گھونسلہ ہٹا دے گا۔ چڑیا نے چڑے کو بتایا تو اس نے کہا، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ واقعی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس طرح بھانجے بھتیجے سے کہا، کچھ نہ ہوا۔ فارغ ہونے کے باوجود کوئی علاج کے لیے نہیں آیا۔ بیوی نے تنگ آ کر شوہر سے پھر کہا تو اس نے کہا، فکر نہ کرو، کل میں خود یہ کام کروں گا۔ شام کو یہی بات چڑیا نے چڑے کو بتائی کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ چڑا بولا، اب نیا گھونسلہ ڈھونڈو۔ چڑیا نے کہا، آج کیا خاص بات ہے جو تم بھی پریشان ہو گئے ہو؟ چڑے نے کہا، آج تک وہ اپنا کام دوسروں پر چھوڑتا آیا تھا تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں تھی،
مگر آج اس نے طے کر لیا تھا تو ہمارا گھونسلہ ختم۔ آج موسیٰ کی طرح سبھی اپنا کام دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ ہمیں چڑیا اور چڑھے کی طرح سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے۔ کئی طالب علم یہ سوچ کر نہیں پڑھتے کہ جب امتحان ہوگا پھر پڑھ لیں گے، وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ سر منور کی بات میں وزن تھا، اور بچوں کے لیے بہت بڑا سبق بھی۔ پیارے بچوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ وقت پر پڑھیں گے اور امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ دوسری کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے اور دمبے نے معاف کر دیا۔ ہمارے چھوٹے ماموں احمد جب پولیس میں بھرتی ہو رہے تھے تو بقول مامی کے انہوں نے اپنے والدین یعنی میرے نانا نانی سے قرآن پر حلف اٹھایا تھا کہ میں کبھی بھی رشوت نہ لوں گا اور نہ دوں گا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ماموں اپنے حلف پر قائم رہے۔ ہر سال بقرعید پر ان کی شدید خواہش ہوتی کہ قربانی میں دمبا ذبح کیا جائے۔ اگلے سال ماموں عید سے پہلے ایک دمبا خرید لائے، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ وہ شام کو ڈیوٹی سے آ کر اس کو قریبی باغ میں لے جاتے جہاں وہ دل کھول کر ٹہلتا اور خوب چرتا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چارہ کھلاتے، نہلاتے اور پیار کرتے۔ دمبا ان سے بہت مانوس ہو گیا تھا اور ہر شام ان کی واپسی کا انتظار کرتا تھا۔ عید قریب تھی، ماموں کی ڈیوٹی کا وقت بدل گیا تھا۔ اس دوران عید کے حوالے سے تیاری، بے وقت کی ڈیوٹی اور ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ماموں چڑچڑے سے ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ رات کی ڈیوٹی کر کے آئے، وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو دمبے نے محبت سے ماموں کی پینٹ پکڑ لی۔ وہ تھکے ہوئے تھے، دمبے سے پینٹ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہ چھوڑی۔ ماموں نے غصے سے دمبے کو دھکا دیا اور چلے گئے۔ اگلے دن ان کی چھٹی تھی تو وہ دیر تک سوتے رہے۔ شام کو نہا دھو کر جب ماموں نے دمبے کو چارہ پانی کھلانا چاہا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ماموں نے بہت کوشش کی اور ہر طرح کے جتن کر ڈالے لیکن دمبا ٹس سے مس نہ ہوا۔ البتہ دمبے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماموں سمجھ گئے کہ رات جو میں نے اسے مارا اور دھکا دیا تھا تو یہ مجھ سے ناراض ہے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اسے نہلایا اور پیار کیا، پھر چارہ اور پانی اس کے آگے رکھا، لیکن دمبا نہ مانا۔ پھر انہوں نے دمبے کے چہرے کو پکڑا اور کہا، پیارے دمبے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دمبا پھر بھی نہ مانا تو ماموں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا، پیارے دمبے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اب تو میں نے تمہارے پیر بھی پکڑ لیے ہیں۔ ماموں کا یہ کہنا تھا کہ دمبے نے خوب چارہ بھی کھایا اور ڈھیروں پانی بھی پیا۔ پھر اگلے ہی روز دمبا قربان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔